معزز صحافی حضرات، کیمرامین یہاں موجود، حق پرست ساتھیوں، السلام علیکم۔ آپ سب کی آمد کا شکریہ کہ کل اسی جگہ پر، اسی میدان میں اگر صحیح طرح گن لیا جاتا تو دنیا کے سب سے بڑے شہر کراچی کا جلسہ نہیں ہو رہا ہے، نہ یہاں پر ڈسٹرکٹ سینٹرل کا جلسہ ہو رہا ہے، یہاں پر لیاقت آباد کا ایک ٹاؤن کا جلسہ کل ہونا ہے۔ یہ جلسہ اور اس سے پہلے ہونے والے جلسے ہماری انتخابی تیاریوں کا حصہ نہیں ہے۔ اس 35 سالوں میں اس شہر کے لوگوں نے ہر دور میں، ہر حال میں متحدہ قومی موومنٹ کو بار بار، ہر بار اپنے مینڈیٹ سے نوازا ہے، اور یہ قرض اور فرض ہم سچ بول کر اس شہر کے لیے ادا کرتے رہے ہیں۔ آج ہماری بھی خوش نصیبی ہے کہ پاکستان بنانے والوں اور ان کی اولادوں کا نمائندہ علاقہ لیاقت آباد، پاکستان میں چلنے والی عوامی، جمہوری اور انقلابی تحریکوں کا مرکز اور محور لیاقت آباد، وہاں پر کل لیاقت آباد کی عوام سے، صرف اور صرف لیاقت آباد کی عوام سے ان کے دل کا حال معلوم کرنے اور اپنے دل کی داستان بیان کرنے کے لیے یہاں پر میدان سجے گا۔ معزز صحافی حضرات، فرق اتنا واضح ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں میں تعصب کا عینک نہیں لگا ہوا تو آپ ایم کیو ایم کے ساتھ والا کراچی اور ایم کیو ایم کے بغیر والے کراچی میں تمیز کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج اس شہر کراچی میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں جیسا بھی ہے، جتنا بھی ہے، وہ اسی دور کی نشانیاں ہیں جب ایم کیو ایم کے پاس مینڈیٹ کے ساتھ کچھ اختیار بھی رہا ہو۔ میں صرف کراچی نہیں، پورے پاکستان کے ضمیر کے لیے سوال اٹھاتا ہوں، کیا 2008 کا کراچی ایسا ہی تھا جو 2023 کا ہے؟ کیا کراچی پورے دنیا میں اپنی پہچان کرنے کے لیے اور ابھرتے ہوئے شہروں میں شامل ہوتا تھا یا نہیں؟ آج پاکستان اور خاص طور پہ سندھ کے متعصب نسل پرست حکمرانوں کو تو اس بات کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ تاریخ ان کے لیے کیا کہے گی، لیکن کتنا بڑا دھبا ہے ان 15 سال تک اقتدار میں رہنے والوں کو کہ ان کو وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، لیکن اقوام متحدہ کو اس شہر کو رہنے کے قابل بنانے کے لیے ان سے امداد وصول کر رہے ہیں۔ جس شہر کے لیے امداد وصول کی جا رہی ہے جو پورے پاکستان کو چلاتا اور پالتا ہے، ہزاروں ارب روپے ٹیکس پہ دیتا ہے۔ نکالیں حساب کتاب، اعداد و شمار کہ پاکستان کے باقی شہر کتنا ٹیکس دیتے ہیں اور اس میں سے ان کو کتنا واپس ملتا ہے۔ ہم تو کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ ہم سے ٹیکس نہیں بلکہ جزیہ وصول کیا جاتا ہے، جن سے جزیہ وصول کیا جاتا ہے ویسے ہی ڈکلیئر کر دیں ہم، اور یہ بار بار یہ بات کہنے میں بھی ہم مجبور ہیں کہ ان سارے صورتحال
کے پیچھے قومی اتفاق رائے نظر آتا ہے۔ اگر اس اتفاق رائے سے پاکستان کی ترقی اور تعمیر میں کوئی بہتری آ رہی ہوتی، جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں کی دہلیز تک پہنچ رہا ہوتا، تو ہمیں اس کو ایک اور اپنے جانب سے قربانی سمجھ کر اس صورتحال کو بھی ہم قبول کر لیتے۔ معزز صاحب حضرات، یہ علاقہ جا کر علاقے کے لوگوں کو بلا کر جمع کر کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو یقین دلایا جا سکے کہ آپ کا صبر کام آئے، آپ کا شکر کام آئے۔ اس شہر کو پیچھے کی طرف دھکیلنے والے، دیوار سے لگانے والوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمیں دیوار سے لگایا گیا تو دیوار کے گرنے کا بھی خطرہ۔ ان کو پتا ہے کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو سب سے پہلے کراچی کو بچانا ہوگا۔ ہماری خوش گمانی ہے، ہمیں قدرت پر، فطرت پر، اس کے طریقہ کار پر، مکافات عمل پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو بچانے کا پہلی قسط کراچی کو بچانا ہے، اور اسی لیے ہم مایوس، بکھرے ہوئے، نا امید اہلیان کراچی کو یقین دلانے آئے کہ اب آپ کو پاکستان بچانے کے لیے اس شہر کی تعمیر و ترقی میں آنے والے کئی سالوں تک اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ پاکستان ہمارے اجداد کی امانت ہے، ہماری کمزوری ہے، ہماری مجبوری ہے، اور ہم ہر حالت میں اس ملک کو بچانے کے لیے ان 20 لاکھ جانوں کی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے اپنے حصے سے زیادہ کی قربانی دے چکے ہیں، خاص طور پہ سندھ کو متحد رکھنے کے لیے، سندھ کے مستقل باشندوں کے درمیان خلیج کو بانٹنے کے لیے ہم نے اپنے حصے سے کئی گنا زیادہ کی قربانی دی۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ حکومتوں کو، مملکت کو، ریاست کو یہ قربانی ہم سے طلب نہ کی جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ اب کسی اور کی باری ہے۔ اس شہر کو آپ نے بڑی مشکل سے، اس شہر کی جو آپ نے 1.5 کروڑ آبادی کم دکھائی تھی، اس میں تو 50% کو تو خدا کا شکر، ہم اس پہ بھی خدا کا شکر کہ بازیاب ہماری کوششوں سے ہوا ہے، اور یہ ہماری کوششوں کو کامیاب ہونے میں جس نے مدد کی ہے ہم اس کا شکریہ کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہماری مدد نہیں ہے، پاکستان کی مدد۔ جو ریاست اپنے لوگوں کو گن ہی نہ سکے وہ اپنا جواز کھو بیٹھتی ہے، اور جو مردم شمار ہی نہ کرا سکے وہ مردم شناسی کیا کرا پائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی بہت سارے سوالات ابھی اٹھ رہے ہیں۔ آپ سب کے علم میں، معزز صحافی حضرات، کہ ہم نے بہت سارے اندیشوں اور تلخ تجربات کے باوجود موجودہ نگراں حکومت کو سندھ کی اس کے ساتھ اس لیے تعاون کیا، اس لیے اس کا قبول کیا اپنی خوش فہمی اور خوش گمانی کے تحت۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ قابل احترام اور بڑے شاندار عدالتی کیریئر رکھنے والے وزیر اعلیٰ انصاف سے کام لیں گے، اور جس شہر کو 15 سالوں سے لوٹا گیا ہے اس کے حساب و کتاب کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہے۔ لیکن گزرے ہوئے ان دنوں اور مہینوں میں ہم یہ کہنے پہ مجبور ہیں
کہ یہ نگراں حکومت کے بھی کوئی نگراں ہیں، اور یہ 15 سال سے جو اقتدار تھا اس کے تسلسل اور تسلط کا ہی نقشہ صوبہ سندھ پیش کر رہا ہے۔ اس سسٹم کو کیا قانونی تحفظ دینے کے لیے یہ نگراں حکومت آئی ہے۔ ہم اب بھی توقع رکھتے ہیں کہ نگراں حکومت آنے والے چند دنوں ہفتوں میں اپنی غیر جانبداری کا ثبوت دے، ورنہ یہ انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں اس کے نتائج کو تسلیم کرنے میں ہر ایک کو دشواری ہوگی۔ ڈیلیمیٹیشن سے لے کر ہر جگہ پر پچھلی حکومت کا مداخلت، اختیارات، وسائل سب نظر آ رہے ہیں۔ کل اہلیان لیاقت آباد آنے والے انتخابات کے نتیجے کا اعلان کریں گے۔ آپ سب کی آمد کا یہاں شکریہ۔ یہ دیکھ لیجئے، اس شہر میں 27 شہر ہیں، اور ہر شہر، ہر ٹاؤن جو علاقائی جلسے ہو رہے ہیں وہ کوئی سیاسی جماعت اپنی پوری طاقت اور وسائل کے ساتھ بھی اس شہر میں نہیں کر سکتی۔ اس شہر پہ قبضہ کرنے کے تمام امکانات کو MQM رد بھی کرتی ہے اور اس کے خلاف سفارہ بھی نظر آئے گی۔ انصاف کو قائم کیا جائے، جبر کے اس دور کو ختم کیا جائے، اور جبری تسلط کو چھڑانے میں یہ محلوں کے جلسے انشاءاللہ ایک تبدیلی اور انقلاب کی شکل میں برآمد ہوں گی۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ فاروق۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے آج جو بات کی نگراں حکومت کے حوالے سے، ماضی کے تمام تجربے 35 سال میں آپ کے سامنے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ جب بھی آسرا دیا کسی بھی حکومت کا، چاہے وہ ماشاءاللہ حکومت ہو، آپ کو دھوکہ ہی ملا۔ اس بات بھی جس طریقے سے نواز شریف کو لایا گیا اور بازگشت ہے کہ پرائم منسٹر ہو اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری، تو یقیناً سندھ میں پھر پیپلز پارٹی، تو آپ پھر ایک بار پھر اپنے آپ کو کہاں کھڑا فیصلہ کرنے والے زمینی خدا ہو سکتے ہیں، خدا نہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کتنے فیصد آپ کو امید ہے کہ الیکشن وقت پر ہو جائیں گے؟ میرے خیال ہے اس سوال کا جواب پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں۔ آف دی ریکارڈ میں بتاؤں گا۔